تیسرا موضوع جو وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، تسلسل کے ساتھ غزہ پر، تباہ شدہ غزہ پر اور ان مظلوموں پر، نہتے فلسطینیوں پر تسلسل کے ساتھ اسرائیل کے حملات ہیں۔ بلا وقفہ ہر روز حملے کرتا ہے، بم مارتا ہے خیموں کے اوپر، اور وہ کوئی جنگجو نہیں ہیں، مبارزین نہیں ہیں، عوام ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں جو پہلے باہر غزہ پر جب پہلی چڑھائی ہوئی تھی تو یہ باہر گئے تھے، اب واپس غزہ میں آ کر خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور روزانہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ قتل عام بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہو رہا ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں، حکمران دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ خیانت کرنے والے ممالک مصر، امارات، قطر، یہ ممالک، اردن، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی خیانت کی وجہ سے یرغمالی آزاد ہوئے اور باقی فلسطین کے اوپر ظلم ہے، اور ساری دنیا خاموشی سے اس قتل عام کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی دردناک موضوع ہے۔ اور اسی نوعیت کا ایک اور ماجرا بھی دنیا میں اتفاق اس کا رونما ہوا ہے، اور وہ مسیحی برادری کے پیشوا پوپ فرانسس کا انتقال ہے۔ وہ گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے ہیں، ابھی ان کی تدفین ہونا باقی ہے، شاید آنے والے ہفتے میں جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے ان کی تدفین ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہی ضروری ہے۔ پوپ فرانسس، پاپ یا پوپ یہ عہدہ ہے، لقب ہوتا ہے مسیحی پیشوا کا، جو مرکزی پیشوا ہوتے ہیں۔ البتہ مسیحیت میں مسلمانوں کی طرح مختلف فرقے ہیں، ان میں سے کیتھولک فرقہ جو اکثریتی فرقہ ہے مسیحیوں کا، اس کے یہ رہنما ہیں۔ اور مسیحیت کے اندر اور فرقے بھی ہیں جو مختلف پہچان رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، ان کے اپنے پیشوا ہیں، وہ اس پوپ کے یا اس رہنما کے تابع نہیں ہوتے۔ لیکن کیتھولک مسیحی وہ سارے اسی مرکزی رہنما کے، عالمی رہنما کے پیروکار ہوتے ہیں، معنوی طور پر، روحانی طور پر اور مذہبی طور پر۔ یہ عہدہ بہت اہم ہے، اکثریتی ہونے کی وجہ سے، شاید نہیں بلکہ حقیقتاً دنیا کا سب سے بڑا مذہبی رہنما و پیشوا ہوتا ہے پوپ، اکثریت کے لحاظ سے، کہ اس کے تابع لوگ، اس کے پیروکار باقی رہبروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا مسلمان بائیں کے زیادہ ہیں دنیا میں، مسیحیت سے زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن کسی ایک رہنما کے پیروکار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں میں تقسیم ہے، کوئی رہبر ایسا نہیں ہے جس کے زیادہ پیروکار ہوں۔ مثلا اہل سنت میں دیکھیں تو بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک سلفی سلسلہ ہے جس کی پیشوائیت سعودیہ کے پاس ہے، ایک دیگر روایتی سنی سلسلہ ہے جس کی پیشوائیت مصر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح علاقائی طور پر پیشوائیت ان کی تقسیم شدہ ہے۔ پاکستان، ہندوستان میں جو تقسیم ہے اس کے مطابق بریلوی ہیں، ان کا ایک الگ اپنا سلسلہ ہے۔ بریلویوں کے اندر پھر بٹے ہوئے ہیں، شاخیں ہیں، سارے بریلوی کسی ایک رہنما کے تابع نہیں ہیں۔ دیوبند والے تقسیم شدہ ہیں، اہل حدیث پاکستان کے تقسیم شدہ ہیں، اسی طرح شیعہ تقسیم شدہ ہیں۔ شیعہ بھی کسی ایک رہبر یا مرجع تقلید کے پیروکار نہیں ہوتے۔ مسیحیت میں ایک نظام ہے، سسٹم ہے ان کا مذہبی روحانی، کہ اس طرح متقابل پیرالل مرجعیت نہیں بن سکتی، رہبر نہیں بن سکتے۔ پوری دنیا میں ان کا کیتھولک سلسلے کا ایک نظام ہے، نظم ہے، نیچے سے اوپر تک یا اوپر سے نیچے تک۔ مثلا پاکستان میں کیتھولک سلسلے کے جتنے چرچ ہیں یہ سب اسی مرکز کے تابع ہیں، ویٹیکن مرکز کے تابع ہیں جہاں پر پاپ ہوتے ہیں۔ اور یہ شخصیات تاریخ میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، مختلف
امن میں بھی ان کا کردار رہا ہے، ناامنی میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، جنگوں میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، ان مرکزی پوپ کا تاریخ میں جو گزرے ہیں۔ اور جیسے صلیبی جنگیں ہیں ان کے اندر، یا یورپ کے اندر ہونے والی جنگوں میں ان کا بڑا کردار ہے۔ لیکن یہ عہدہ رینیسانس کے بعد، یعنی یورپ میں جو انقلاب برپا ہوا، سماجی انقلاب، سیاسی انقلاب، جس کے تحت پاپائیت کی حکومت ختم ہوئی، کلیسا کی حکومت ختم ہوئی اور سیکولر نظام آیا۔ سیکولر یعنی روحانیت اور سیاست علیحدہ ہو گئے، روحانی مراکز پاپ کے انڈر چلے گئے اور سیاسی مراکز بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے تابع آ گئے۔ اس وقت سے، اس رینیسانس کے بعد پاپائیت کا نظام ختم ہوا، پوپ کی حکومت ختم ہوئی، صرف روحانی پیشوا اور مذہبی رہنما کے طور پر رہ گئی، اور بڑی مقبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے۔ بعض ان کے ایسے پیشوا گزرے ہیں جو حد درجہ مقبول تھے تمام جمعیتوں کے اندر، حتیٰ کیتھولک مسیحیت کے علاوہ باقی مسیحیت میں بھی ان کا احترام تھا اور غیر مسیحی دنیا میں بھی ان کا احترام تھا۔ اور یہ جو پاپ ابھی فوت ہوئے ہیں، پاپ فرانسس، چونکہ ان پاپس کے مختلف نام ہیں، جان پہلے ان کا نام تھا، اور پھر اس کے بعد بینیڈکٹ آئے، پھر اس کے بعد ان کے پوپ جان پال تھے، پھر پوپ بینیڈکٹ تھے، پھر پوپ فرانسس آئے ہیں۔ یہ کچھ تاریخی نام ہیں ان کے، بزرگوں کے، بڑے روحانی پیشواؤں کے نام پر یہ نام رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی منفرد خصوصیات کے مالک تھے یہ پاپ، اور ان کی بڑی خصوصیات میں سے جو ذکر کیا جاتا ہے، ظاہر ہے ہماری نزدیک سے ملاقات، آشنائی تو نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے یا مطالعہ کے ذریعے سے ہے، لیکن کچھ کام ان کے بہت نمایاں نظر آئے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ تھا کہ یہ تمام باقی مذاہب اور مسالک کے ساتھ انہوں نے روابط قائم کیے یک طرفہ طور پر، اور ان میں ان کا الازہر کے مرکزی رہنما کے ساتھ ملاقات بڑی تاریخی ہوئی تھی، شاید امارات میں تھی۔ پھر اس کے بعد شیعہ معروف شخصیت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے ساتھ یہ خود چل کے آئے، نجف میں ان کے گھر میں گئے پوپ فرانسس، اور وہاں پر ان سے مل کر ملاقات کی انہوں نے۔ یہ غیر معمولی کام تھا کہ دنیا کا مقبول ترین مذہبی پیشوا دیگر چھوٹے سلسلوں کے رہنماؤں کو جا کر ملتا ہے، ان کے گھر میں جا کر احترام کے ساتھ، اور ان کے لیے اچھے احساسات لے کر جاتا ہے۔ یہ بے نظیر خصوصیت تھی اس پاپ کے اندر۔ پہلے والے پاپ ایسے نہیں تھے، وہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے تھے، ساری دنیا کو ان کے قدموں میں حاضر ہونا ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ شروع سے سادہ زیست تھے، سادگی پسند تھے، عام گاڑیوں میں اور بسوں میں سفر کرتے تھے۔ جب بہت بڑے لیڈر تھے ارجنٹائن میں، بوینس آئرس میں، جو ان کا آبائی علاقہ ہے، اور یہ غیر یورپی پہلے پاپ ہیں جو یورپ سے نہیں بنے بلکہ لاطینی امریکہ سے بنے ہیں۔ ان کے اندر یہ خصوصیات تھیں، اور ایک جدت پسند بھی تھے۔ بہت سارے جو رسومات تھیں کلیسا کی اور مسیحیت کی، انہوں نے لغو کی، ان کو غیر ضروری سمجھا اور ان کے خلاف فتویٰ دیا اور تبدیل کیے، کلیسا کے بہت سارے معاملات اصلاح کیے۔ عالمی بحرانوں میں تقریباً یہ عہدہ بے اثر ہی ہوتا ہے، کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ دعا کرتے ہیں یا واعظ نصیحت کی حد تک کبھی بات کرتے ہیں۔ یہ پاپ بھی غزہ کے بارے میں اور غزہ کے اندر ہونے والے ظلم کے بارے میں بیانات دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کی حمایت نہیں کی، مذمت کی ہے، اس ظلم کی، فلسطین میں ہونے والے ظلم کی مذمت کی ہے، لیکن فیصلہ کن پاور ان کے پاس نہیں ہوتی، چونکہ بے اختیار قیادت ہے۔ پاپائیت بے اختیار مذہبی قیادت ہے، جس کا عوام کا اختیار، ممالک کا اختیار، سرزمینوں کا اختیار، جمعیتوں کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔
لہٰذا یہ واز نصیحت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، لیکن فیصلے کر کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے ہر چند عالمی بحرانوں میں جہاں ضرورت تھی، خصوصاً غزہ کے بحران میں اچھا موقف انہوں نے اختیار کیا، لیکن یہ خود ایک علامت ہے، دلیل ہے کہ اتنے بڑے انسانی بحران میں اتنا بڑا رہنما کوئی کردار عملی ادا نہیں کر سکتا، جنگ بند نہیں کرا سکتا۔ یہ جنگ اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کے نظریے کے خلاف ہے، اس کے اپنے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ جنگ کسی حوالے سے جائز نہیں ہے، اور دنیا کی اکثریت ممالک جو اس جنگ کا حصہ ہیں وہ مسیحی ہیں اور روحانی طور پر اس پیشوا کے تابع فرمان ہیں، لیکن یہ کسی حکم کے ذریعے انہیں جنگ سے روک نہیں سکتا۔ بے اختیار مذہبی قیادت اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اور یہ ایک ماڈل بھی ہے۔ یہ پاپائیت باقی تمام مذاہب کے اندر بھی، خصوصاً جہاں سیکولرزم ہے وہاں یہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس طرح کا پاپائیت کا تصور نہیں ہے، یعنی بے اختیار قیادت مذہبی مسلمانوں میں نہیں ہے تصور اس کا، لیکن عملی طور پر مسلمان حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے اور بنو عثمان نے اور فلاں فلاں نے اور آج تک بنو جمہور نے، سب نے مل کر مسلمان علماء کو بھی اسی طرح کا بے اختیار پوپ ہی بنا دیا ہے۔ یعنی صرف روحانی شخصیات ہیں، صرف یہ دعا کر سکتے ہیں، واز کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عملی میدان میں اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ حکمرانوں نے بغیر رنیسانس کے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر اسلامی دلیل کے علماء کو بے اختیار نہتا اور بے خاصیت بنا دیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاپ غزہ کے بارے میں اچھے خیالات تو رکھتے تھے، لیکن غزہ کا ظلم بند کرانے میں پاپ کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ظلم دیکھتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح مسلمان علماء بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور اس ظلم بند کرانے میں بائیں کہ یہ کرا سکتے ہیں، ان کے اوپر ایسی پابندیاں نہیں ہیں جو کیتھولک مسیحیت میں اندر ہیں یا دیگر مذاہب میں یا یورپ کے اندر ہیں، کہ آپ کو سیاست میں، آپ کو سماج میں، آپ کو نظام میں کوئی حق نہیں ہے مداخلت کرنے کا، آپ صرف اپنے عبادت خانے میں لگے رہو۔ مسلمان رضاکارانہ طور پر پاپ بن گئے ہیں اور صرف اپنے معنوی امور یا روحانی امور دیکھتے ہیں یا اپنے مادی فوائد دیکھتے ہیں، لیکن قیادت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور اس غزہ امتحان نے اس طرح کی بے خاصیت، پاپائیت، مسیحیت کی، اسلام کی، سب ان کو بتا دیا کہ یہ باوجود مقبولیت کے، محبوبیت کے اور باوجود روحانیت کے، معنویت کے، یہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ انسانیت بچا سکتے ہیں، نہ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ پاپ فرانسس اور ان سے پہلے پاپ بینیڈکٹ اور ان سے پہلے والے جتنے بھی آئے ہیں، ایک بڑا بحران کلیسا کو یہ درپیش ہے، چونکہ کلیسا میں تعلیمات ایسی ہیں کہ روحانی پیشوا شادی نہیں کرے گا، اس کو حضرت مسیح کی طرح مجرد رہنا پڑے گا، غیر شادی شدہ۔ ظاہر ہے یہ ایک غیر فطری سا عمل ہے، ایک مرد ہو یا عورت اور شادی نہ کریں اور ساری عمر روحانیت میں، عبادت میں گزار دیں، یہ سخت کام ہے اور نہیں ہو سکتا۔ اور عملی طور پر جو لوگ مذہبی پیشوا بنتے ہیں، یہ اپنی جنسی ضروریات پوری کر لیتے ہیں ناجائز طور پر۔ کلیسا آنے والے بچے، کلیسا میں آنے والی عورتیں، کلیسا سے تعلق رکھنے والے، ایک بڑا بحران ان کو، پاپ فرانسس کو یہ درپیش تھا کہ پوری دنیا میں، خصوصاً یورپ میں، امریکہ میں، کلیسا کے اندر ہونے والے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا موضوع تھا، جو انہیں ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ ہم جنس بازی، مرد کی مرد کے ساتھ شہوت رانی کا بحران ان کو درپیش تھا، اور یہ اپنی پیشوائیت میں انہی مسائل میں رہے ہیں کہ کس طرح کلیسا سے یہ بدنامی ختم کروائی جائے، کلیسا کو پاک کیا جائے، کلیسا میں یہ عمل
روکا جائے، جو کلیسا کے روحانی پیشوا ہیں ان کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دی جائے اور انہیں مقدس بنایا جائے، قدیس بنایا جائے. ساری توانائی اسی میں ان کی لگ گئی، اور کتنی کامیابی ان کو ہوئی ہے یہ ہر سال کلیسا کے اعداد و شمار نشر ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کس کلیسا میں کتنا یہ عمل تکرار ہوا ہے. بہرکیف تمام مسیحی دنیا کو جن کے یہ رہبر تھے، پیشوا تھے، ہم انہیں تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں. اور نئے پاپ کے لیے دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے. وہ بھی ایک دلچسپ طریقہ ہے ان کا نیا پیشوار چننے کا. مسلمانوں میں اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے. مسلمان اور طریقوں سے، مثلا شیعہ اگر کوئی مرجع تقلید فوت ہو جاتا ہے تو نیا مرجع تقلید بننے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. اپنی ذوق سے، شوق سے، اپنی ہمت سے، توانائی سے کوئی آدمی آگے آ جاتا ہے اور اپنی مرجعیت بنا لیتا ہے، قائم کر لیتا ہے. لیکن مسیحیت کے اندر نظام ہے، نظام کے تحت آتا ہے. یہ بھی ایک خوبی ہے مسیحیت کی کہ سسٹم کے اندر سے نکلتا ہے مذہبی پیشوا. اے کاش مسلمانوں میں بھی اسی طرح ہو. مفتی اعظم اہل سنت کا، مرجع عالم شیعوں کا، یہ سسٹم کے ذریعے سے سامنے آئے اور پھر اس کے اٹھ جانے سے بعد میں پھر بحران پیدا نہ ہو. 10 بندے 20 بندے نہ پیدا ہو جائیں رہبری کے طور پر، بلکہ پھر ایک ہی مشترکہ روحانی پیشوا ہو. جیسے ابھی ہوگا کہ ابھی مثلا پاکستان کے کارڈینل اور ایران کے کارڈینل اور عرب دنیا کے کارڈینل سارے اپنی اپنی جگہ پر اعلان پاپائیت نہیں کریں گے، بلکہ یہ سارے ویٹیکن میں جائیں گے. ان کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں یہ کسی ایک شخص پر اتفاق کریں گے. پھر اس شخص کے اتفاق کے بعد روزانہ جو میٹنگ ہو رہی ہے تو میٹنگ کا اعلان دھوئیں کی صورت میں کرتے ہیں. اگر ایک شخص پر اعتماد ہو گیا، چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس ووٹنگ میں یہ رائے دیتے ہیں، اگر ووٹنگ کے نتیجے میں کوئی شخص اکثریت نہ حاصل کر سکے یا اتفاق نہ ہو اس پر، تو وہ پرچیاں جلا دیتے ہیں اور دھواں اس کا باہر نکالتے ہیں. چمنی سے کالا دھواں نکلے تو اس کا مطلب ہے پاپ نہیں بنا، سفید دھواں نکلے تو اس کا مطلب ہے اتفاق ہو گیا. اور دنیا اس دھوئیں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ابھی میڈیا، سوشل میڈیا خصوصاً کالا دھواں سفید دھوئیں کی باس میں الجھ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا نظام ہے ان کا. نیا روحانی پیشوا سسٹم کے اندر سے نکلتا ہے اور ہر جو مرج نہیں ہوتا اور ہر فرد نہیں اپنے آپ کو دعوے دار قرار دے سکتا، باقی سب کو اطاعت کرنا ہوتی ہے. باقی مذاہب کے اندر بھی یہ نظام بن جائے، خصوصاً تشیع کے اندر، کہ وہ ایک سسٹم کے تحت مرجع تقلید سامنے آئے اور دوسروں کو کنٹرول کیا جائے کہ نہ ہر ایک آدمی مرجع بن کر اور اپنا نظام نہ قائم کرے متبادل اور پیرالل، اور اس طرح توانائیاں اور قوم تقسیم نہ کریں اور زیادہ جو بجٹ ہے مال امام ہے اس کو بھی ضائع نہ کریں، تقسیم نہ کریں. ایک مرکزی مرجعیت ہونی چاہیے ہر دور کے اندر، اور خصوصاً اس دور میں جب رہبری بھی موجود ہے تو مرجعیت کا نظام اسی رہبری کے نظام سے متصل ہونا چاہیے. ایسا ہوگا نہیں، آرزو ہے، شاید اللہ کسی زمانے میں ان کو توفیق دے اور وہ بھی